شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 404 سال سے موجود خانہ کعبہ کی یہ عمارت اس سے پہلے 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کب اور کس نے تعمیر کیا؟ سب سے پہلا حج کب ہوا؟ خانہ کعبہ کی جب عمارت وہاں نہیں تھی تو اس جگہ پر تب کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ پاک نے آسمانوں سے اتارا تھا؟ اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر نہ تھی بلکہ یہ تعمیر تو پہلے سے موجود بنیادوں پر کی گئی۔ جی ہاں دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تو وہ کعبہ کی پہلی نہیں بلکہ چوتھی دفعہ کی تعمیر تھی۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو اس واقعہ کا پس منظر پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم نے چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ دیا جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہ ہو پائی۔ پھر پانچویں بار جب آپ مکہ آئے تو اللہ پاک نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ضرور کیجئے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے تھے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ میں ان پانچوں پہاڑوں سے جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم کعبے میں لگاتے۔ حضرت ابراہیم کی نشاندہی پر جبہ ابو القبیس کی کھوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ ہونے والی تعمیر۔ آئیے اب آپ کو پوری تاریخ تعمیری کعبہ بتاتے ہیں کہ کب اور کس کس نے اس کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کریں گے اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ
اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زبر و جد کے چاروں ستونوں پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم میں حدیث شریف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، کہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا۔ دوسری تعمیر، خانہ کعبہ دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ پر وحی کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو اسی جگہ جہاں فرشتوں نے کی تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر نشان دہی کی اور بنیادیں دکھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں اور حضرت حوا مٹی اٹھا اٹھا کر لیتی رہیں اور کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی بنیادوں پر تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان فرماتا ہے۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر، خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مغاز اصغر تھا۔ ساتویں تعمیر، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے خانہ کعبہ از سر نو تعمیر کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ آٹھویں تعمیر، قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ نویں تعمیر، یزیدی فوج کے سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ حال ہو گئی تھیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر، عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہا تھا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد احمد خان شاہ
قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔